نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 236 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں متعدد سوالات کرسی پر نماز پڑھنے سے متعلق ہمارے کرم فرما محب گرامی حضرت مولانا مفتی محمد عادل عثمانی صاحب زیدہ کرمہم، جو سورت میں راندیر میں مسجد حزیرہ والی مسجد میں امام ہیں، اور حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، ہمارے بھی مخلص احباب اور دوستوں میں ہیں۔ انہوں نے متعدد سوالات اس موضوع پر بھیجے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کب درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب کوئی شخص اتنا معذور ہو جائے کہ سجدے پر قادر نہ رہے یا سجدہ کرنے میں ناقابل تحمل تکلیف ہوتی ہو، تو اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ پھر بھی افضل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی سلسلے میں سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جب جماعت میں شریک ہو تو صف کے کنارے پر کرسی رکھے یا درمیانی صف میں بھی رکھ سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ویسے تو جہاں تک سب پہنچ گئی ہو وہیں پر کرسی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کنارے پر نماز پڑھے تاکہ ظاہری طور پر بھی صف میں انقطاع محسوس نہ ہو۔ سوال ہے کہ کیا کرسی کے سامنے میز رکھ کر اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اپنی پیشانی کو کسی سخت چیز پر ٹیکنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکے گا اور سجدے میں کچھ زیادہ جھکے گا، اسی جھکنے سے سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لہذا کرسی کے سامنے میز رکھنا یا ایسی کرسی بنانا کہ جس کے اندر سجدہ ٹیکنے کی جگہ بنائی جاتی ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو ادائیگی ہوگی رکوع یا سجدے کی وہ جھکنے سے ہوگی۔ جھکنا تھوڑا کم ہوتا ہے رکوع میں اور سجدے میں کچھ زیادہ جھکا جاتا ہے، اتنا جھکنا اگر ہو جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں دوسرا سوال ہے کہ کرسی صف میں کیسے رکھی جائے؟ بعض لوگ صف کے کنارے کے ساتھ رکھتے ہیں، بعض لوگ پچھلی صف میں رکھتے ہیں تاکہ صف کے ساتھ اتصال ہو۔ تو اتصال کا کون سا طریقہ پسندیدہ ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس طریقے پر کرسی رکھنا کہ پچھلی والی صف گھر جائے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس انداز میں کرسی رکھنی چاہیے کہ جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی ایڑی کے مقابلے میں کرسی کا پیچھے والا پایا آئے۔ تو جب کرسی پر بیٹھنے والا بیٹھے گا تو اس کی کمر اور
جو صف اس کے برابر میں ہیں وہ ایک سیدھ میں آ جائیں گے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے اعتبار اس کے پیروں کا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی کمر کا ہوتا ہے کہ کمر صفوں کے مقابلے میں آنی چاہیے۔ جیسے اگر وہ بالکل زمین پر بیٹھ کر پڑھے، وہی حکم اس معاملے میں کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے والے کا ہے۔ سوال ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ کیسے کرے؟ کیا سجدے کے لیے فقط جھکنا کافی ہے اور ہاتھ اپنی ران ہی پر رکھے رہیں؟ بعض لوگ آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے بعد جھکتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سجدے کے لیے جھکنا کافی ہے اور ہاتھ اس کے بالمقابل ہوا میں رکھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاتھ اپنی جگہ پر رہیں بلکہ بس جھک لیا جائے، جتنا رکوع میں ہوتا ہے اس سے زیادہ سجدے میں جھکیں۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص رکوع سجدے پر تو قادر ہو مگر قیام پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسا شخص زمین پر جس طرح بھی ہو بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اس کے لیے اشارے سے نماز پڑھنا یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسے زمین پر بیٹھنا چاہیے جس طرح بھی بیٹھ سکے اور رکوع سجدہ کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پر تو قادر ہو مگر رکوع سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے؟ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے یا جس قدر قدرت ہو وہ قیام کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں اکثر فقہی عبارات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام کا حکم ساقط ہے اور اسے پوری نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھنی چاہیے۔ لیکن اس بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ وہ جتنی قدرت ہو قیام کرے اور پھر کرسی یا زمین پر بیٹھ کر رکوع سجدہ اشارے سے کرے۔ تو اس رائے میں جس میں قیام کی بات کہی گئی ہے زیادہ احتیاط معلوم ہوتی ہے تاکہ حتی الامکان قیام پر عمل ہو سکے۔ سوال ہے کہ فقط سجدے پر قادر نہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ایسا شخص بھی قیام اور رکوع کھڑے ہو کر کرے اور پھر بیٹھ کر سجدہ اشارے سے کر لے، یہی احتیاط والی شکل ہے۔ اور اگر بیٹھ کر اشارہ کرے گا تو بھی نماز صحیح ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کیا کرسی پر نماز پڑھنے والا کرسی کے پیچھے ٹیک لگا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا عذر نماز پڑھتے ہوئے کرسی پر ٹیک لگانا صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو کہ اس کے بغیر بیٹھے ہی نہ جائے تو پھر گنجائش ہوگی۔ سوال کرتے ہیں سنن و نوافل بلا عذر کرسی پر پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے پر قادر ہو تو چاہے فرض نماز ہو یا نفل ہو اسے بہرحال سجدہ رکوع کرنے کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے کرسی پر یا زمین پر اشارے سے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو اس بارے میں فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں۔ سوال کرتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اگر قیام کرتا ہے تو وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مجبوری میں اس کی گنجائش ہے، البتہ ایسا نہ ہو کہ اس کھڑے ہونے میں وہ امام سے آگے نکل جائے، اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جمعہ کے دن مجمع کی کثرت کی وجہ سے صف آگے بڑھائی جاتی ہے، ایسے وقت کوئی معذور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا پیر امام سے آگے نکلنے کا اندیشہ ہے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں پیر آگے نکلنے کا اعتبار نہیں ہے، اس کی کمر اور پیٹھ آگے نہیں ہونی چاہیے۔
اگر کمر اور پیٹھ پیچھے ہے امام کے قدموں سے تو نماز اس کی درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ کرسی کے متعلق بہت لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں اور پیش بھی آتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور بلا شدید عذر کے کرسی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آج کل اس کا عام چلن ہو گیا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف کی وجہ سے آدمی کرسی پر آ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض مساجد میں پوری پوری لائن کرسی والوں کی ہو جاتی ہے، وہ بھی دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے پوری کوشش کی جائے کہ اگر عذر بھی ہو تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے، پیر چاہے پھیلا لیے جائیں یا موڑ لیے جائیں، اور حتی الامکان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بچا جائے۔ ہاں بہت مجبوری ہو جائے تو پھر گنجائش ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں دیوبند میں پڑھتا ہوں، میں جماعت میں بھیونڈی گیا تھا، وہاں کچھ دن رہا، اب میں بمبئی شہر میں جماعت کے ساتھ آیا ہوں اور میرے 11 دن باقی ہیں۔ اب یہ 11 دن بمبئی شہر میں رہوں گا تو قصر کروں یا اتمام؟ جواباً عرض ہے کہ آپ کو قصر کرنی ہوگی، کیونکہ آپ ایک جگہ 15 دن قیام آپ کا نہیں ہو رہا ہے، اور یہ دونوں علاقے الگ الگ سمجھے جاتے ہیں، بھیونڈی اور بمبئی۔ سوال ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے علاوہ صبح صادق سے طلوع شمس تک کوئی اور نماز نہیں ہے، اور میں سنت اپنے گھر پر پڑھتا ہوں پھر مسجد جاتا ہوں، تو کیا فجر کی نماز سے پہلے اگر وقت باقی ہو تو مسجد جا کر تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہوں؟ جواباً عرض ہے کہ حنفیہ کے نزدیک فجر کے فرض سے قبل کوئی بھی نفل نماز پڑھنی صحیح نہیں ہے، صرف سنت فجر پڑھی جائے گی، اور وہ آپ نے جب گھر میں جا پڑھ لی ہے تو اب آپ وہاں جا کر کوئی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ آپ سنت پڑھ چکے ہیں۔ سوال کرتے ہیں اقامت کا کیا طریقہ ہے اور اقامت کے الفاظ کا کس طرح تلفظ کیا جائے، نیز یہ بھی بتائیں کہ قد قامت الصلاۃ کس طرح کہیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اقامت میں دو کلمات ایک سانس میں پڑھے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہر کلمے پر جزم پڑھا جائے، کوئی اعراب ظاہر نہ کیا جائے، یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ نہ پڑھیں، بلکہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ اس طرح پڑھیں اور ایک سانس میں پڑھیں۔ البتہ قد قامت الصلاۃ یہ ایک سانس میں ایک مرتبہ اور دوسرے سانس میں قد قامت الصلاۃ الگ پڑھا جائے گا، فقہا نے اس کی صراحت کی ہے۔ سوال ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے استاد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں تو یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے استاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام حضور تک پہنچانے کا انہیں حکم دیا ہے بس وہ پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اس لیے یہ تعبیر صحیح نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے استاد ہیں۔ سوال ہے کسی کے انتقال ہونے پر تیسرے یا چوتھے دن اجتماعی قرآن خوانی کرنی درست ہے یا نہیں، اور یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی چوتھے یا 15ویں یا 40ویں دن کھانا وغیرہ تیار کر کے کھلائے تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کسی دن کی تخصیص کیے بغیر قرآن خوانی ہو جائے بغیر کچھ کھلائے پلائے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن اس عنوان سے کھانا پینا یہ صحیح نہیں، کیونکہ کھانا پینا خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، غمی کے موقع پر کھانے پینے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ پیغمبر علیہ السلام
غزوہ خندق میں خندق کی کھدائی کے دوران آپ کی متعدد نمازیں قضا ہو گئی تھیں، ان میں عصر کی نماز بھی شامل تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی، جواباً عرض ہے کہ خندق کا کام چونکہ زور و شور سے جاری تھا اور وقت تنگ تھا، اگر اس کام کو روکا جاتا تو دوبارہ اسے جوڑنے میں وقت لگتا، اس لیے نبی اکرم علیہ السلام نے نماز کو مؤخر فرمایا اور ظہر، عصر، مغرب یہ 3 نمازیں گزر گئیں، پھر عشاء کے وقت میں آپ نے یہ چاروں نمازیں ایک ساتھ پڑھی ہیں۔ اسی طرح درمیان جنگ کے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ عصر کی نماز مسلسل جنگ کی وجہ سے نہیں پڑھی گئی تو آپ نے مغرب کے ساتھ اسے ادا فرمایا۔ اس کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں تلسی یا نیم کے پتے بطور دوا چبانے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تلسی تو خوشبودار پتا سمجھا جاتا ہے، لہذا اس کے چبانے سے جنایت لازم ہوگی، البتہ نیم کا پتا اس کے چبانے سے کچھ لازم نہیں۔ پوچھتے ہیں کیا احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے اورنج کلر کی پٹی باندھی جاتی ہے، کیا وہ باندھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کل کے نوٹ کے حساب سے کتنی بنتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار 1 کلو 531 گرام چاندی بیٹھتی ہے، جس کا آج کل کے حساب سے اگر روپے میں اندازہ لگایا جائے تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ بیٹھ رہا ہے۔ مہر فاطمی کی یہی مقدار بیٹھ رہی ہے آج کل۔ سوال کرتے ہیں زید نے راشد کو تجارت کے لیے 2 لاکھ روپے دیے اور راشد کا کہنا ہے کہ میں ماہانہ اتنے روپے تمہیں دوں گا اور 2 لاکھ سے میں تجارت کرتا رہوں گا یا نہیں کروں گا، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، تو کیا زید کے لیے وہ رقم لینی جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ رقم زید کے لیے جائز نہیں ہے اور یہ معاملہ سرے سے باطل ہے۔ اگر شرکت کرنی ہے تو باقاعدہ شرکت کر کے حساب لگانا پڑے گا اور جو نفع ہوگا اس میں شرکت ہوگی۔ اس طرح مقرر پیسے لینا یہ سراسر سود ہے، درست نہیں۔ سوال ہے کہ ایک لڑکی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں پر رہتی ہے، اب وہ لوگ اس کی شادی کر رہے ہیں اور جو اس لڑکی کی ماں ہے وہ اس وقت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا یہ ماں سفر کر کے رشتہ دار کے یہاں جا کر بیٹی کے نکاح میں شریک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عدت کے درمیان اس مقصد کے لیے سفر کرنا درست نہیں ہے، اسے اپنی عدت ہی میں رہنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ایک آدمی سعودی عرب سے ریال لے کر انڈیا بھیجتا ہے، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم بھیج دو، جب 1 مہینے کے بعد ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم ادا کر دیں گے۔ اب جیسے آج کا ریٹ 22 روپے ہے اور 1 مہینے کے بعد وہ قرض واپس کرے گا، تو یہ بھیجنے والا آدمی 22 روپے کے بجائے 22 روپے 10 پیسے ان سے وصول کرتا ہے، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قرض پر نفع کا لین دین درست نہیں ہے، البتہ اگر قرض کا معاملہ نہ ہو، صرف بھیجنے کا معاملہ ہو تو مناسب سروس چارج لینے کی گنجائش ہوگی، جیسے منی آرڈر میں ہوتی ہے۔ آپ جو صورت کہہ رہے ہیں اس میں قرض بھی شامل ہے اور یہ قرض ہی پر گویا کہ مزید رقم لی جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔